لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواہ مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی بہت بڑا گناہ اور شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ انہی میں سے ایک ہے ربیع الاول کی مبارک دینے پر جنت کا واجب ہونا، کہ جو سب سے پہلے ربیع الاول کی مبارک دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور الحمدللہ اب سوشل میڈیا پہ یہ بات بہت عام ہو رہی ہے، تمام لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ یعنی یہ بے راہ روی اتنی عام ہو گئی ہے کہ باوجود ایک بہت بڑی کیمپین کے جو اس کے خلاف ہو رہی ہے کہ بھئی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، پھر بھی یہ چل رہی ہے۔ آپ کو ملیں گے بہت سارے لوگ جو آپ کو اس طرح کی حدیث بھیجیں گے جن کا کوئی وجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جنت کا کوئی شارٹ کٹ سا راستہ مل جائے اور اس کے ذریعے سے ہم جنت میں چلے جائیں، نماز نہ پڑھنی پڑے، روزے، زکوٰۃ، حج کچھ نہ کرنا پڑے، اور بس ایک مہینے کی سال کے بعد مبارک دی اور چلو جی جنت واجب کروا کے گھر چلے گئے۔ یاد رکھیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جنت کا۔ جنت کا طریقہ، جنت کا راستہ وہی ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، خود حضور نے عمل کر کے دکھایا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ وہی راستہ صرف اور صرف جنت کا راستہ ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے فرائض اور ارکان اسلام کو چھوڑ کر، رشتہ داروں سے بدسلوکیاں کر کے، مسلمانوں کو تنگ کر کے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ستانے کے باوجود بھی کوئی آدمی سال کے بعد کسی کو ربیع الاول کی مبارک دے کے یا کسی اور مہینے کی مبارک دے کے جنت میں چلا جائے گا، تو یاد رکھیے یہ بالکل خام خیالی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر چلنا، فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ جنت کا صحیح راستہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دکھایا ہے، بتایا ہے، اور ہمیں اسی راستے پر چلنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔